تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سب سے عظیم ہے، ہر لحاظ سے، اسماء اور صفات کے اعتبار سے عظیم المرتبت ہے، ہم سب کا پالنہار ہے، اسی کی حکومت ہے، اسی کے لیے بڑائی ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے عزیز بناتا ہے، باعزت بناتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جسے چاہے ہدایت سے نوازے، جسے چاہے ہدایت کے راستے سے دور کر دیتا ہے۔ ہر چیز کا مالک وہی ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ ان سب کی خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور اپنی جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ابراہیم کی آیت اور چھوٹی چھوٹی دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ ابراہیم میں اللہ کا ایک پیغام ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوت سے غافل ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو مہلت ضرور دیتا ہے ایک ایسے دن تک کے لیے جس دن کے ظالموں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کی فضیلت کے طور پر بتایا کہ یوم عاشورہ ایسا دن ہے، میرا گمان ہے کہ اس کی وجہ سے، اس روزے کی وجہ سے ایک سال جو پہلے گزر چکا ہے ان گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ اور ایک حدیث میں بتایا، اگر میں زندہ رہا آئندہ سال 9ویں محرم کو بھی ملا کر کے روزہ رکھوں گا۔ الغرض یہ ایام جو گزر رہے ہیں ماہ محرم کے ایام ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماہ محرم کی بڑی خاص خصوصیت ہے، فضیلت ہے۔ حدیث میں آتا ہے، افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، وافضل الصلاۃ بعد الفریضہ صلاۃ اللیل، رواہ مسلم۔ تو آپ نے فرمایا فرض روزوں کے بعد، ماہ رمضان کے فرض روزوں کے بعد اللہ کا مہینہ جو محرم ہے اس مہینے کے روزے بڑے افضل ہیں۔ فرمایا رمضان کے روزوں کی بات تو اپنی جگہ پر ہے، فضیلت کے اعتبار سے سب سے افضل روزے ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے درجے میں فرمایا کہ یہ جو مہینہ ہے محرم، سال جس سے شروع ہوتا ہے، یہ مہینہ جو ہے اللہ کا مہینہ ہے، اللہ کی طرف نسبت دی، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس کے روزے بڑے افضل ہیں۔ فرمایا جیسا کہ سب سے افضل نماز تو فرض نمازیں ہیں، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز جو ہے رات کی نماز، تہجد کی نماز، قیام اللیل، تہجد، یہ نماز سب سے افضل ہے نفل نمازوں میں۔ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم الغرض یہ مہینہ محرم جس سے ہجری سال شروع ہوتا ہے، اس مہینے کی بڑی عظمتیں، برکتیں ہیں، اور اس مہینے کے اندر خاص خصوصیت روزوں میں نفل روزہ، عاشورے کا روزہ بھی ہے۔ عاشورہ کا مطلب ہے 10 محرم، عشرہ سے عاشورہ ہے، عاشورہ کا معنی 10واں، محرم کے 10ویں دن کے روزے کو صیام عاشورہ کہتے ہیں۔ تو اس دن کی روزے کی فضیلت آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تھے ہجرت کرتے ہوئے تو دیکھا کہ یہودی روزہ رکھ رہے ہیں۔ پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ لوگ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ یہودیوں نے کہا یہ دن بہت بڑا عظیم ہے ہمارے پاس، اس دن موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھے، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا
نحن احق بموسیٰ واولی منکم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور آپ کی صحیح معنی میں قدردانی، ہم لوگ ہی زیادہ حقدار ہیں اس کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا ہے، تو ہم بھی اس کے حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں، اس لیے کہ یہ دین اسلام ہے، سارے نبیوں کا دین اسلام ہی ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھیں تو ہم بھی روزہ رکھیں گے، فرمایا کہ ہم جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنے میں ہم تم سے زیادہ حقدار ہیں۔ پھر فرمایا آپ نے اگر میں زندگی باقی رہی تو آئندہ سال ان یہودیوں کی مخالفت میں 9 اور 10 روزہ رکھوں گا۔ تو الغرض عاشورہ کا روزہ ہے، اگر کوئی بندہ ہمارے ہندوستان کے حساب سے آج 9 ہے، کل ہفتہ 10 عاشورہ ہے، جبکہ دیگر ممالک میں سعودی عرب، امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، اس طریقے سے کرناٹک کے علاقے، ساحلی علاقوں میں آج وہاں عاشورہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم اپنے چاند کے تابع ہیں۔ آج ہمارے پاس 9 ہے، کل آنے والا دن 10واں دن ہے، اس لحاظ سے ہم اگر روزے کا اہتمام کرتے ہیں تو بہت اچھا ہے۔ بلکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حارث بن ہشام کے پاس ایک قاصد کو بھیج کر فرمایا کہ آج 9واں محرم ہے، کل عاشورہ ہے، تم بھی روزہ رکھو، اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دو۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام اس کا اہتمام کرتے تھے۔ الغرض اس عاشورہ کے اندر 3 صورتیں ہیں، اگر کوئی آدمی 9 اور 10 کو روزہ رکھتا ہے تو سب سے اچھا ہے، افضل ہے۔ اگر کسی نے 10 اور 11 کو رکھا، یہ دوسرے درجے پر، یہ بھی اچھا ہے۔ تیسری صورت سب سے کم درجے کے اعتبار سے صرف عاشورہ ہی کو رکھا کوئی بندہ، اس کی وجہ سے بھی اجر میں انشاءاللہ وہ بھی محروم نہیں رہے گا، 1 سال کے گناہ اسے معاف ہوتے ہیں۔ تینوں درجے ہیں، افضل درجہ 9 اور 10، دوسرا درجہ 10 اور 11، آخری شکل صرف اور ایک کی بھی علماء نے باقاعدہ اجازت دی ہے، باقاعدہ اس کی بھی اجازت ہے، جو حضرات چاہتے ہیں ایسا بھی رکھ سکتے ہیں۔ الغرض جس طرح فرض روزوں کی اہمیت ہے، نوافل کی بھی بڑی اہمیت ہے، نمازوں میں فرض نمازوں کی اہمیت ہے، تو اسی طرح ہمارے پاس تہجد کی بھی اہمیت ہے۔ آج یہ جو عاشورہ جو کل کا دن ہے ہمارے پاس، تاریخی اعتبار سے ایک عظیم دن ہے، اس کے پیچھے کچھ دروس ہیں، کچھ سبق ہیں، امت کے واسطے قرآن مجید کے جتنے واقعات ہیں، ہر واقعے کے پیچھے ہمارے واسطے سبق آموز واقعات ہیں، حکمتیں ہی حکمتیں، اور اس کے پیچھے ہمارے لیے بہت اچھے سبق ہی ملتے ہیں۔ سب سے پہلا سبق یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے، حکومت اللہ کی ہے، زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے۔ وقتی طور پر انسان اقتدار کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، بادشاہت کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے اندھا ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سمجھ جاتا میں ہی سب کچھ ہوں۔ اس زمانے میں فرعون یہی سمجھتا تھا، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دریائے نیل کا ایک حصہ جو ہے اس کے محل کے پاس سے گزرتا تھا، گزار لیا تھا وہ۔ اب اس بنیاد پر بولتا تھا کیا مصر کی بادشاہت میری نہیں ہے؟ کیا آپ لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں یہ دریائے نیل میرے محل کے پاس سے گزر رہی ہے، میں کتنا پاورفل ہوں، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے؟ میں جو ہے سورج میرا بڑا خدا، اس خدا کا میں جو ہے نائب ہوں اس سرزمین میں، آپ لوگ میری ہی پوجا کرنا، میری ہی عبادت کرنا۔ ایسا جو ہے لوگوں پر ظلم کرتے ہوئے کمزوروں کو، عورتوں، مردوں، غلاموں، لونڈیوں، سب پر ظلم کرتا تھا۔ حکومت تھی، حکومت کا نشہ تھا۔ یاد رکھو ہر چیز کا نشہ حرام ہے شریعت میں، آپ لوگ یہ مت سمجھو شراب ہی حرام ہے، نہیں، حدیث میں آتا ہے کل مسکر خمر، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ اگر آپ کو نشہ دولت کی وجہ سے ہے، عہدے کی وجہ سے ہے، منصب کی وجہ سے، حکومت کی وجہ سے، یہ بھی نشہ حرام ہے۔ کرسی کا نشہ بھی حرام ہی ہے، کل مسکر خمر۔
وکل خمر حرام، کیا اچھی بات بولے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ نشہ، وہ شراب ہے، ہر شراب حرام ہے، یہ ضابطہ ہے ہمارے پاس۔ اس لیے فرعون نشے میں چور چور تھا۔ کاہنوں نے بتایا، وہ زمانے میں علماء کی حیثیت اس زمانے میں کاہنوں کو تھی، غیب کی بات بتانے والا اس زمانے میں بڑا عالم ہوتا تھا۔ فرعون جو ہے اس پر یقین رکھتا تھا۔ بتا دیا گیا، اے بادشاہ، ایک دن تیری حکومت ختم ہونے والی ہے، بنی اسرائیل کے ایک بچے کے ذریعے سے۔ اس پر یقین ہو گیا۔ آنن فانن اس سال بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے سارے بچوں کو قتل کرنے کا اس نے آرڈر دے دیا۔ لڑکے پیدا ہوں ذبح کرو، بچیاں ہیں تو ان کو باقی رکھو لونڈی بنانے کے واسطے۔ حکومت کے نشے میں آرڈر دے دیا۔ ایسا ہی ہوا۔ ان فرعون علا فی الارض، زمین میں سرکشی کرنے لگا فرعون، بلکہ ضعیفوں پر ظلم کرنا ہی اس کی عادت بن گئی۔ حکم ہونے کے ساتھ سبوں کیا ہزاروں بچے ذبح کر دیے گئے۔ وجعل اہلھا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین۔ قرآن کہتا ہے ہزاروں بچوں کو اس نے ذبح کر دیا، لڑکیوں کو زندہ رکھا، ضعیفوں پر ظلم کیا، وہ بڑا فسادی تھا۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم چاہتے ہیں جو لوگ زمین میں مظلوم بن کر رہتے ہیں، جو کمزور طبقہ ہے، ہم ان کو اقتدار دینا چاہتے ہیں، حکومت دینا چاہتے ہیں۔ بظاہر دیکھنے میں یہ لوگ ذلیل ہیں، محکوم ہیں، تابع ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہمیشہ کے لیے، حالات بدلتے ہیں، زمانہ بدلتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم احسان کریں لوگوں پر جو کمزور ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں سارے بچے ذبح کر دیے گئے۔ اب وہ زمانے میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی حاملہ تھی۔ اس زمانے میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو الہام کیا، دل میں بات ڈالا۔ قرآن ہر چیز نقشے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، موسیٰ کو ہم نے الہام کیا۔ موسیٰ کی ماں بچے کو دودھ پلاتے رہو ولادت کے بعد۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، بچے کی جان کا خطرہ ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریائے نیل میں بہا دینا بچے کو۔ وَلَا تَخَافِي، ڈرنا نہیں، وَلَا تَحْزَنِي، رنجیدہ بھی نہیں ہونا، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، موسیٰ کی ماں یقین رکھو یہ بچے کو ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور یہ بچے کو ہم رسول بنائیں گے۔ اللہ کا حکم آیا، ایسا ہی ہوا۔ بہرحال وقت کم ہے، تفصیلات میں جا نہیں سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے جو ہے ایک بند صندوق میں رکھ کر بہا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پریشان، ساتھ ساتھ چلتی رہی، دیکھتی رہی۔ آخر کار ان کو معلوم ہو گیا یہ دریائے نیل سے بہتے بہتے جو ہے یہ صندوق کا پہنچا، فرعون کے محل کو پہنچ گیا، لیکن بچہ جو ہے وہ اٹھا لیے۔ فرعون نے بچے کو ذبح کرنا چاہا، اللہ نے فرعون کی بیوی کے دل میں رحم ڈال دیا، اس لیے کہ وہ لاولد تھے، وہ لوگ بچے نہیں تھے ان کو۔ فرعون کی بیوی نے کہا ہم بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے، اولاد نہیں ہے، پیارا بچہ ہے، معصوم بچہ ہے۔ آخر کار مجبور ہو گیا فرعون، وہ بچہ جو ہے فرعون کے محل میں شاہی انداز سے پلنے لگا۔ یاد رکھو پھر اس کے بعد ایسا ہوا، بچہ بھوکا ہوا، پیاس لگنے لگی، بھوک لگنے لگی، بچہ رونے لگا۔ کئی دودھ پلانے والیاں لائی گئیں، لیکن کسی کا دودھ پینے کے لیے موسیٰ تیار ہی نہیں ہوئے۔ قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، موسیٰ کے لیے دوسرے دودھ پلانے والوں کے دودھ کو ہم نے حرام کر دیا تھا۔ آخر کار موسیٰ کی بہن بولی، کائی کو پریشان ہوتے ہیں، میں ایک عورت کو جانتی ہوں، بڑی شریف عورت، نیک عورت ہے، میرا یقین ہے وہ بچہ اس عورت کا دودھ پی لے گا۔ یہ نہیں بولی کہ اس کی اماں ہے، بولے اچھی بات ہے لے کر آؤ، کئی عورتوں ہم آزمائے ہیں۔ وہ موسیٰ لائی گئی، بچہ فوراً دودھ پینا شروع کر دیا۔
قرآن کہتا ہے ہم نے جو وعدہ کیا وہ پورا کر دیا۔ فرددناہ الی امہ، ہم نے بچے کو ماں کے پاس پہنچایا، کئی تقر عینھا ولا تحزن، تاکہ ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، کئی تقر عینھا ولا تحزن، وہ غمگین نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یاد رکھو ایک سبق ہمارے واسطے، جسے اللہ رکھنا چاہے، بچانا چاہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی۔ اللہ کا قانون، اللہ کا جو دستور ہے وہی پورا ہوتا ہے۔ موسیٰ پریشان تھی، اللہ نے وعدہ کیا، وعدہ پورا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام شاہی انداز سے اس محل میں پلتے گئے، جوان بھی ہوئے، نبوت کا وقت بھی آیا، اللہ نے آپ کو نبوت سے بھی نوازا۔ پھر اسی گھر سے جو ہے آپ نے دعوت کا کام شروع بھی کیا، تفصیلات تو قرآن میں سورہ قصص میں موجود ہے۔ آخر کار فرعون کو یہ چیز پسند نہیں آئی، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہو گیا، بنی اسرائیل کے خلاف ہو گیا۔ لیکن پوری تاریخ یہ بتا رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے کم ہی تھے۔ فرعون کا لاؤ لشکر، اس کی حکومت، اس کا دبدبہ یہاں سے وہاں تک تو تھا ہی، لیکن اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام دعوت کا کام کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ نے نبوت سے نوازا۔ حدیث میں آتا ہے کسی بھائی نے اپنے بھائی کے لیے موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی اچھی سفارش نہیں کی۔ حضرت موسیٰ نے اپنے بھائی کے لیے اللہ سے سفارش کی، یا اللہ میرا بھائی ہارون ہے، اسے بھی نبوت سے نواز، اس لیے کہ اس کے پاس فصاحت بھی ہے، زبان اس کی بڑی اچھی چلتی بھی ہے۔ واقعی ہارون افصح منی لسانا، میرا بھائی ہارون ہے، زبان بڑی اچھی ہے ان کی، فصیح اللسان بھی ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی بات بھی کرنے والے، قوم کو سمجھانے والے ہیں۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ سورہ طٰہٰ میں اس کی تفصیلات ہیں۔ جب دونوں نبی بن گئے اور رسالت مل گئی، دونوں کو حکم ہوتا ہے اللہ کا، اذهبا الی فرعون انہ طغیٰ، وقت کا ظالم، انا ربکم الاعلیٰ بولنے والا۔ سبق دیکھو ہمارے واسطے، وقت کا بڑا جابر، وقت کا بڑا ظالم، اپنے آپ کو سب سے بڑا خدا بولنے والا، اس کے پاس جانے کے لیے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے، موسیٰ اور ہارون تم دونوں جاؤ اس کے پاس، جا کر کے نرمی سے بات سمجھاؤ۔ یاد رکھو آپ حق پر ہیں، اس کے باوجود آپ سے کہا جا رہا ہے مخاطب ظالم ہے، مخاطب جاہل ہے، مخاطب نادان ہے، یہ مظلوم بھی ہے، بیک وقت کفر پہ ہے وہ، لیکن اچھے انداز سے سمجھاؤ۔ وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے بات کرنا، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ، شاید وہ نصیحت حاصل کر لے، او یخشیٰ، یا اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہو جائے۔ گئے، سمجھائے، سب کچھ ہوا، لیکن سمجھنے تیار نہیں۔ کیوں؟ پوری طریقے سے نشے میں تھا وہ، حکومت کا، دبدبے کا، بادشاہت کا نشہ تھا اسے، ایمان لانے تیار نہیں، بلکہ جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو حقیر سمجھتا تھا، بلکہ جو طعنے دیتا تھا، وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، موسیٰ تم نے کیا کر دیا؟ آپ ہمارے گھر میں پلے، ہمارے گھر کے جو تم پروردہ ہو، تم ہمارے ناشکرے ہو، تم نے جو ہے ہمارے گھر میں پل کر ہمارے خلاف آواز اٹھائی۔ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، تو موسیٰ علیہ السلام بھی جواب دیے، میں جو بھی کیا اس وقت نبوت سے پہلے کا دور تھا، میں خود بھی جو ہے دور تھا حق سے، اللہ نے مجھے اب نبوت سے نوازا، رسالت سے نوازا، ہدایت سے نوازا، تو بھی جو ہے ہدایت کے راستے پہ چل، سمجھانے لگے۔ انبیاء جو ہے جتنا ہو سکے مخاطب کو سمجھانے، پیار سے، محبت سے سمجھاتے ہیں، وہی سب کچھ ہوا، لیکن نتیجہ جو ہے آگے فائدہ نہیں ہوا۔ یاد رکھو تاریخ ہے یہ، ظالم جتنا بھی ظلم کرتے چلے جائے، ظلم جو ہے اندھیری رات ہے، اور حق جو ہے صبح ہے، رات اندھیری کتنی بھی ہو جائے اس کے بعد صبح ہونا ضروری ہے۔ فرعون کا نتیجہ یہ ہوا، ظلم حد سے بڑا، اللہ کا حکم آیا، اے موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر رات یہاں سے نکل جاؤ، بنی اسرائیل کو لے کر مصر چھوڑ دو آپ۔ ایسا ہی ہوا،
موسیٰ علیہ السلام رات رات نکلے لے کر بنی اسرائیل کو سمندر پار کرنے لگے۔ اتنے میں ان کو خبر ہو گئی فرعون اور اس کے لاہ و لشکر کو، وہ لوگ بھی پیچھا کرنے لگے پورے ہتھیاروں کے ساتھ، فوج کے ساتھ۔ ادھر یہ لوگ ضعیف لوگ، وَإِنَّهُمْ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، قرآن کہتا ہے بنی اسرائیل گنے چنے لوگ تھے، بیچارے کمزور لوگ تھے۔ آخر کار جب موسیٰ علیہ السلام سمندر پار کرنے لگے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ۔ سمندر پار کر رہے تھے، دونوں لشکر آمنے سامنے تھے، ایک حق کا تھا ایک باطل کا تھا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل ذرا ایمان کمزور تھا، پریشان ہو گئے، موسیٰ کہاں لا کے پھنسا دیے ہم لوگوں، انا لمدرکون، اب ہم لوگ جو ہے پسنے والے ہیں، دشمن پیچھے پیچھے آ رہا ہے، سامنے جائیں گے تو ڈوب کے مریں گے، پیچھے جائیں گے تو کٹ کے مریں گے ہم لوگ، کہاں لا کے پھنسا دیے بول کر موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے لگے یہ لوگ۔ نبی کا ایمان دیکھو، نبی کا ایمان سب سے قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے۔ رات اندھیری، ہاتھ میں کیا بھی ہتھیار بھی نہیں، فوج بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، مالی وسائل کچھ بھی نہیں، اسباب بھی نہیں، کیا بھی نہیں، لیکن ایمان قوی ہے۔ بولے موسیٰ علیہ السلام قال کلا ان معی ربی سیہدین، کہا کچھ بھی نہیں میرے پاس، ٹھیک ہے لیکن میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، یہی ایمان ہے، یہی توحید ہے۔ ادھر شرک کو جو ہے اسباب پر فخر ہے، یہاں ایمان کو جو ہے رب پر بھروسہ ہے۔ بولے کوئی بات نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ایسا ہی ہوا، آگے بڑھے۔ فرعون اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ کر حملہ کرنے کی کوشش میں تھا، اتنے میں یہ لوگ پار ہو گئے۔ وہ بھی دیکھو اللہ کا حکم، ایک لاٹھی عصا، موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ ملا، ایک لاٹھی، جہاں اللہ کا حکم ہوتا وہ مارتے تھے، لاٹھی مارے، سمندر میں 12 راستے بن گئے، 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، سمندر ایسا ہی ٹھہر گیا، خشکی میں یہ لوگ چلنے لگے، وہ پیچھے سے یہ قوم آنے لگی، جب قریب آ گئے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پار ہو گئی۔ فرعون جب بیچ میں پہنچا سمندر کے، اللہ کا حکم چلتا ہے، اندھیرے میں بھی، دن میں بھی، اجالے میں بھی، ہر جگہ سمندر پر بھی اللہ کا حکم چلتا ہے، اللہ کا حکم ہوا سمندر کو، یہ ساری قوم کو جو ہے ڈبو دے اے سمندر۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغیا وعدوا حتی اذا ادرکہ الغرق، پوری قوم ڈوبنے لگی، فرعون بھی ڈوبنے لگا پانی میں، جو پانی جو الگ الگ تھا مل گیا، پوری قوم ڈوبنے جا رہی ہے۔ فرعون کو اس وقت اللہ یاد آیا، اس وقت اس نے کہا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل، کہتا ہے میں بھی ایمان لاتا ہوں، اس ذات پر ایمان لاتا ہوں اس پر موسیٰ ایمان لائے، بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین۔ فرعون بول رہا ہے میں بھی مسلمان ہوں بھائی، میں بھی کلمہ گو ہوں، میں بھی کلمہ پڑھ رہا ہوں، توبہ کر رہا ہوں، بولا۔ لیکن یاد رکھو ایمان کی 2 قسمیں ہیں، ایک ایمان ہے اختیاری، ایک ایمان ہے اضطراری۔ اختیاری کا مطلب ہوتا ہے آپ خوشحال ہیں، خوش نصیب ہیں، اللہ موقع دیا، کلمہ پڑھ لیے، خوش دلی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ پڑھ لیے، موت کا ڈر تمہارے سامنے نہیں، کوئی موت کا منظر، سکرات کا عالم نہیں، تب آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ اختیاری ہوتا ہے۔ لیکن جب موت تمہارے سامنے ہو، مرنا یقینی ہو، جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے تو اس کا نام مجبوری کا ایمان، وہ ایمان قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کا حکم آیا الآن وقد عصیت قبل، کیا اب تجھے ایمان لانے کا ٹائم آیا؟ حالانکہ تو اس سے پہلے جو ہے نافرمانی کیا، نافرمانی کی حدیں پار کر دیا، تو بڑا فسادی تھا، تو بہت كنت من المفسدین۔ پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، اے فرعون تیرا بھی ایک دور تھا، ہم نے تجھے مہلت دی، ٹائم دیے، تاخیر سے عذاب کو ہم نے مؤخر ضرور کیا، ٹائم پار ہو گیا، لیکن یاد رکھ قیامت تک کے لیے آنے والے ظالموں کے لیے تیری جسم کو، لاش کو ہم باقی رکھیں گے، تجھے دفن ہونے نہیں دیں گے۔
سمندر کو ہم حکم دیں گے تیری لاش سمندر باہر اٹھا کے پھینک دے گی۔ قرآن کا وعدہ سچا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن نے سورہ یونس میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، آج ہم تیرے جسم کو باقی رکھیں گے، بچا کے رکھیں گے، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے، تاکہ تو آنے والوں کی قوم کے لیے، ظالموں کے لیے، سرکشوں کے لیے، ظالم حکمرانوں کے لیے، سب کے لیے، ہر قسم کا جو ظالم جو بھی ہے سب کے لیے تو عبرت بن جائے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہماری نشانیاں کتنے ہیں زمین میں آسمان میں، اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قرآن صاحب کہتا ہے ہماری کتنی نشانیاں ہیں، کیا قرآن کا قصے کی کتاب ہے؟ نہیں، قرآن درس عبرت ہے، یہ کہانیاں ہیں، قصے ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، ان کے قصوں میں عبرت ہی عبرت ہے۔ کیا چلا گیا ان کا غرور، حکومت کام نہیں آئی، سلطنت کام نہیں آئی، انانیت کام نہیں آئی، کوئی چیز کام نہیں آئی۔ یاد رکھو مظلوم ہمیشہ مظلوم نہیں رہتا۔ ظلم کی تاریخ کتنی طویل کیوں نہ ہو جائے، ظالم دنیا میں ہی پکڑا جاتا ہے، ظالم کبھی معاف نہیں کیا جاتا۔ ظلم کا جو نتیجہ ہے یاد رکھو، دنیا میں ہی ظلم کا انجام اللہ بتا دیتا ہے، اس کے لیے واضح مثال فرعون۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، ایک حدیث یاد آئی، یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو ظلم کو میں اپنے اوپر حرام کر لیا ہوں، فلا تظالموا، آپ لوگ بھی آپس میں کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر ظلم نہ کرو۔ جو چیز میں اپنے لیے حرام کر دیا تمہارے واسطے بھی ظلم ہے، وہ انجام اچھا نہیں ہوتا، برا ہوتا میرے دوست۔ واضح مثال فرعون کی، نمرود کی، حامان کی، فرعون کی، شداد کی مثالیں۔ قرآن پوری تاریخ جو اپنے اندر سموئے ہوئے ہے کہ ہر ظالم ایک نہ ایک دن اس کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو یاد رکھو، جتنے بھی حاکم دنیا میں آئیں، جتنے بھی لوگ ظلم کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن پھنستے ہی ہیں۔ دنیا میں ہی اللہ برا دن ان کو لے کر آتا ہے، چاہے وہ لوگ منی پور والوں پر ظلم کرتے ہوں یا کسی اور ہندوستان کے کسی علاقے میں، ملک کے کسی بھی علاقے میں، عہدے کے نشے میں، کرسی کے نشے میں، دولت کے نشے میں، ہر طریقے سے ظلم کرتے ہوں، ظالم یاد رکھے وہ اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہے، ظالم اللہ کی پکڑ سے دور نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لیملی للظالم، اللہ ظالم کو مہلت دیتا ہے، رسی ڈھیلی کر دیتا ہے، حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے چھوڑتا نہیں اسے۔ ظلم ظلم ہی ہے بھائی، چاہے چھوٹے پیمانے پر ہو، بڑے پیمانے پر ہو، بیوی پر ہو، بچوں پر ہو، بھائیوں پر ہو، پارٹنروں پر ہو، اپنے ماتحتوں پر ہو، سب کے لیے حرام ہے ظلم۔ یہ اہم سبق آپ کے واسطے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑی اچھی بات بولے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے انسان گزرے ہیں۔ بولے میں 2 صاحبوں کو دنیا میں تلاش کیا، 2 صاحب مجھے نظر نہیں آئے۔ ایک صاحب وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہوں اور وہ فقیر ہو گئے ہوں، جس نے اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں دیا ہو اور وہ کنگال ہو گیا ہو، مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آیا آج تک۔ ایک چیز۔ دوسرا آدمی جو اللہ کے بندوں پر ظلم کیا ہو اور اللہ کے ظلم سے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے وہ بچ گیا ہو، میں ایسے آدمی کو بھی نہیں دیکھا۔ یہ دونوں چیزیں خطرناک ہیں، اللہ کے بندوں پر ظلم کرنا، اس لیے کہ یہ زمین اللہ کی، تھوڑی دیر کے لیے یاد رکھو بھائی، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، یہ پانی اللہ کا، یہ آکسیجن، یہ نائٹروجن، قدرت کے جتنے چیزوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں سب اللہ کی۔ ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی، یورثھا من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، وقتی طور پر، وقتی طور پر۔ لیکن ہم کیا سمجھ جاتے ہیں، مل گئی تو چیز کہ میں ہی سب کچھ، میں ہی سب کچھ، مجھ سے بڑا کوئی بھی نہیں، میں جو چاہے کروں، میں جس پر چاہے ظلم کروں، کون پوچھنے والا، میرے پاس پیسے ہی میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں ہر چیز خرید سکتا ہوں۔ یہ غلط ہے میرے دوستو۔ فرعون سے بڑا ظالم کوئی ہو نہیں سکتا۔
فرعون سے بدترین جو انجام ہوا فرعون کے لیے اور دنیا کے جتنے بھی فرعون ہیں سب کے لیے ایک سبق ہے۔ آج قرآن کے وعدے کے مطابق اس کی لاش محفوظ ہے مصر میں، ہر آنے والا جانے والا عبرت کی نگاہوں کے ساتھ لعنت بھیجتے ہوئے دیکھتا جاتا ہے، اس کی لاش محفوظ ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ کہ ہم تیری لاش کو باقی رکھیں گے تاکہ تو آئندہ آنے والے ظالموں کے لیے عبرت بن جائے۔ اس لیے میرے دوستو کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، اتنا یاد رکھو میرے پاس جو بھی ہے بس اللہ کا ہے، میں اس کا جو ہے عارضی مالک بھی ہوں تو عارضی، کوئی بھی چیز ہے میری اللہ کے لیے ہی ہے۔ یہ جو مسجد ہے اس کی ملکیت اللہ کی ہے بھائی، اللہ کی ملکیت، اللہ مالک ہے اس کا۔ آپ چاہیں کہیں بھی بنا لو مسجد، اس کا مالک اللہ ہے، اس پر آپ حکومت مت کرو۔ آپ یہ مسجد کو اہل حدیث مت بناؤ، مسجد کو حنفی مت بناؤ، مسجد کو شافعی مت بناؤ، آپ ہیں وہ مسجد جو ہے اللہ کی ملکیت ہے۔ آپ لوگ بڑھ گئے، آپ حقیقت میں مسلمان نہیں، یہ بولو بس اتنا کافی ہے۔ مسالک اہم نہیں ہیں، دین اہم ہے۔ وہ زمین اللہ کی، وہ وقف شدہ زمین اللہ کی، اس زمین کو اللہ کی زمین کا احترام کرو۔ آپس میں جو ہے ظلم زیادتی سے بچو، حرام میں پیسے مت خرچ کرو۔ یہ سب چیز ہمارے واسطے عبرت ہی عبرت ہے میرے دوستو۔ جو بھی ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہی ہے۔ وقتی طور پر میں کسی چیز کا مالک ہوں، میری وفات کے بعد فوراً میرے وارثین تیار ہیں، لیکن یہ جو اوقاف ہوتے ہیں وقف ہو جانے کے بعد اللہ اس کا مالک ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ہم لوگ پہچان کے واسطے بولتے ہیں چھوٹی مسجد، بڑی مسجد، فلاں مسجد، فلاں مسجد، لیکن اسے جو ہے کسی کے لیے خاص مت کرو۔ میں مسجد بنا رہا ہوں اس نیت سے بنا رہا ہوں کہ ہر مسلمان نماز پڑھے گا، میں کبھی یہ نیت نہیں کر رہا ہوں یہ فلاں کے لیے بنا رہا ہوں، فلاں کے لیے بنا رہا ہوں۔ ہر بندہ ایسے ہی بناتا ہے بھائی۔ یہ مسجدیں جو ہوتی ہیں سب سے پاکیزہ گھر، اللہ کا گھر، اس میں جو ہے آپ کے اندر کوئی چیز نہیں آنا، کوئی چیز نہیں آنا۔ ہر آدمی یہ سوچے میرا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے، میں جتنا ہو سکے اس کی خدمت کروں، میں میرے حوالے سے جو ہوتا ہے میں للہ فی اللہ خدمت کروں گا۔ میں دنیا میں مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، اس لیے کہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، سب کو مرنا ہی ہے، حساب و کتاب دینا ہی ہے، پائی کا حساب۔ اگر میں ظلم کر رہا ہوں حساب و کتاب میں اللہ نہیں بخشے گا، دنیا بخش دے تو بخش دے۔ ایک ایک چیز میں بھی اگر آپ نے ظلم کیا، ہڑپ کیا، ہٹ درمی کیا، زمین پر ناجائز قبضہ کیا، کسی کا حق مار لیا، یاد رکھو کوئی بھی ظلم وراثت میں، وقف میں، ہمارے بھائی بہنوں کے حق میں، کسی بھی چیز میں اگر ہم ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے، دنیا ہو سکے تو آپ کو معاف کر دے، لیکن اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ کے پاس ظلم پسند نہیں ہے میرے دوستو۔ اس لیے میں جو بول رہا ہوں نارمل سب کے لیے بول رہا ہوں، ساری مسجدوں کے لیے بول رہا ہوں، سارے اوقاف کے لیے بول رہا ہوں، اور جہاں جہاں بھی ظلم کی انتہا کرنا چاہتے ہیں لوگ سب رک جائیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے دین کے نام سے فساد مت کرو۔ یاد رکھو یہ زمین اللہ کی، حکومت اللہ کی، حاکم حق اللہ ہی، جو بھی ہے دینی اعتبار سے قرآن اور حدیث کے مطابق آپس میں مسئلے حل کر لو۔ غیروں کے پاس جا کر کے مسائل حل کرنے کی کوشش مت کرو۔ غیروں کے پاس جا کر کے لاکھوں روپے قوم اور ملت کے پیسے، مجھے معلوم ہے لاکھوں روپے قوم و ملت کے پیسے ناجائز طریقے سے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن اللہ کے لیے یاد رکھو قرآن اور حدیث کے مطابق ہر چیز کو فیصلے کے اعتبار سے اللہ کو حاکم مانو، اللہ کی کتاب کو سنت کے مطابق باقاعدہ جو ہے اسلامی طریقے سے اپنا ہر مسئلہ حل کرو۔ چھوٹے چھوٹے مسئلے کے لیے پولیس اسٹیشن بھاگنا، وہاں بھاگنا، یہ بھاگنا، یہ مسلمانوں کے لائق نہیں ہے میرے دوستو۔ آپ کے پاس قرآن ہے، آپ کے پاس حدیث ہے، اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ قرآن کے ہوتے ہوئے، اللہ کا حکم ہوتے ہوئے غیروں کے فیصلے سے اگر آپ راضی ہیں آپ ظالم ہیں، کافر ہیں، فاسق ہیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن کہتا ہے صاف صاف
ہمارے آپس کے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی بھائی کے پراپرٹی کے جھگڑے، دونوں بھائی باقاعدہ جو ہے کورٹ کچہری میں حاضر، کیا ضرورت بھائی؟ ہر مسئلے میاں بیوی کا مسئلہ، طلاق کا مسئلہ، خلع کا مسئلہ کہاں حل ہو رہا ہے؟ سب جو ہے غیروں کے پاس، جسے قرآن بھی نہیں معلوم، حدیث بھی نہیں معلوم، ایسے آدمی کے پاس جا کر کے مسئلہ حل کرنا چاہتے۔ اسلام ہمارا کہاں ہے؟ ہر مسئلے کا حل قرآن اور حدیث میں ہے بھائی، آپس میں حل کرنے کی چیز قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کرو، آپس میں اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ رہو۔ آج سب سے اہم ضرورت میری قوم کے لیے اتحاد امت ہے میرے دوستو، مسالک سے بڑھ کر دین اہم ہے، دین کو بچاؤ، تحفظ شریعت اہم ہے۔ گزشتہ جمعہ بھی بتایا آپ لوگوں کو کیسے کیسے دخل اندازیاں ہو رہی ہیں ہماری شریعت کے اندر، UCC کے نام سے شریعت کے اندر دخل اندازیاں ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ آپس میں اب تک بھی چھوٹے چھوٹے مسئلے میں الجھتے رہتے ہیں، اچھی چیز نہیں میرے دوستوں۔ میں جو ہے صاف دلی سے بول رہا ہوں، آپس میں صلح کرو، آپس میں مل جل کر بیٹھو، سب بھائی ہیں۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، کون بولے عباد؟ اللہ کے رسول بولے تم سب اللہ کے بندو، سب بھائی ہو، آپس میں ظلم نہ کرو، کسی پر زیادتی نہ کرو، قوم اور ملت کے پیسوں کی حفاظت کرو۔ وہ پیسے اگر صحیح معنی میں ہم خرچ کریں ہمارے بچوں کے لیے، امت کے لیے کام آئیں گے، تعلیم کے میدان میں کام آئیں گے، تجارت کے میدان میں کام آئیں گے، رفاہی خدمات میں اتنے کام آئیں گے۔ حق کے لیے جینا، حق کے لیے مرنا جو ہے ایک مسلمان کی علامت ہے میرے دوستو۔ آپ یہ کہو قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ یہ عقیدہ رکھو۔ ظلم اگر کوئی کر رہا ہے یاد رکھو ظالم کو اللہ نہیں بخشے، ہو سکتا ہے دنیا میں وہ کچھ بھی حاصل کر لے، آخرت بھی تو ہے نا ہمارے پاس، آخرت برحق ہے بھائی، آخرت برحق ہے۔ پوری چیزیں دنیا میں حل نہیں ہو جاتی، بعض معاملات آخرت میں حل ہوتے ہیں اللہ کے پاس۔ دیندار طبقہ ایسے ہی ہوتا ہے، بعض چیزوں کو چھوڑ کر دے کر کے اللہ کے حوالے کر دیتے، ٹھیک ہے قیامت کے دن اللہ دیکھ لے گا۔ اس لیے کہ میں نماز میں پڑھتا ہوں مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، یہ چیز یاد رکھو۔ بہرحال ظلم سے بچو، ظلم کو اپنے دامن میں آنے مت دو۔ یاد رکھو فرعون کا جو انجام ہے ہر ظالم کے لیے عبرت ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے قرآن کے اندر جو واقعات، جو قصے بیان ہوئے ہیں اس سے عبرت حاصل کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین اور ملت کے ساتھ، کلمے کے ساتھ، اتحاد امت کے ساتھ جینے اور مرنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔